ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تو ہارڈ ایلیمنٹس ہیں کہ جو نان نیگوشیبل ہیں ان کے ساتھ تو آپ کا کوئی ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسٹیٹ کی رٹ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جو کسی ریونج کے لیے لڑ رہے تھے ان کے عزائم خطرناک نہیں، اگر وہ آمادہ ہیں، جیسے آج وزیر اطلاعات نے بھی کہا کائرہ صاحب نے کہ جو آج وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کی کانفرنس اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی اسٹیٹ کی ریٹ کو تسلیم کرے تو اس سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، اگر اس کا ایجنڈا جو ہے وہ نہیں ہے انتہا پسندی کا کہ جو دوسرے. دیکھیے پنجاب آپ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے پنجاب، اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. آپ بالکل مکمل طور پہ خود مختار ہیں. آپ خود مختار نہیں، آپ ڈائلاگ کا حصہ ہیں، آپ ڈائلاگ وفاق کا حصہ ہیں، اور جو قومی پالیسیاں ہیں اس سے ہر صوبہ متاثر ہوتا ہے. لہٰذا اس میں جو بھی پالیسی ہوگی وہ یونیفائڈ ہونی چاہیے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ دیکھیں اس میں آپ کے ساتھ مل کے اس میں لیپسز کیا ہیں. 1 سال ہو گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کا نہ صرف قیام عمل میں لایا گیا، اربوں روپے اس کے لیے رکھے گئے، آج تک اس کی سٹافنگ نہیں کی جا سکی چونکہ کوشش یہ ہے کہ اس کو سیاسی تقرریاں کر دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کی جتنی تقرریاں ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، شفاف انداز سے ہونی چاہیے اور پروفیشنلز کو لے کر آنا چاہیے. پھر اسی طرح جو اینٹی ٹیررزم لا تھا اس کو آرڈیننس کی صورت میں لگایا گیا، وہ لیپس ہو گیا. حکومت کی ناکامی ہے کیونکہ وہ اس وقت اگر آپ کوئی ٹیررسٹ پکڑتے ہیں، کسی کو ڈیٹین کرتے ہیں تو کوئی قانون نہیں ہے جو اس کے لیے اپلائی کر سکے. اسی طرح پنجاب میں 12 ٹن بارود پکڑا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 12 ٹن بارود جو ہے قبائلی علاقوں سے چلا، پورا اسلام آباد موٹر وے سے ہوتا ہوا لاہور تک پہنچا. تو ہماری جو وفاقی ایجنسیاں ہیں کیا وہ غافل ہیں؟ کیا اتنی بڑی شپمنٹس کو وہ مانیٹر نہیں کر سکیں کہ یہ اتنا کچھ آیا؟ اور اگر وہ نہیں کر سکیں تو ان کی نااہلی ہے، اور اگر کسی نے کیا تو کیوں ہونے دیا اس طرح؟ کیا اس کا مقصد پنجاب کو ڈیسٹیبلائز کرنا تھا؟ آئی کی ناٹ سے. لیکن یہ وہ سوالیہ نشان ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ ایک ضرورت تو یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ہے اس کو مربوط کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ابھی تک ایسا فورم نہیں کہ جہاں ہر 15 دن کے بعد بیٹھ کے ایک مربوط انداز سے انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے وفاق اور صوبوں کے درمیان. اسی طرح آغا صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کریں. آغا صاحب یہ 2 چیزیں، ایک تو بتائیے یہ جو احسن صاحب کا یہ کہنا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ 12 ٹن جو بارود ہے وہ اسلام آباد صوبہ سرحد سب کو کراس کرتا ہوا لاہور پہنچ گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو پنجاب کی صورتحال کو خراب کرنا چاہتا ہے. آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ بلا شبہ چوہدری صاحب دیکھیں، یہ میں نے تو شروع میں کہا کہ ہمیں کم از کم اپنی ضد تو چھوڑنی چاہیے نا. یہ کتنا بڑا ایشو ہے، اگر اس میں ہم ضد میں پڑے رہیں گے اور ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں گے تو اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اگر کوئی انفارمیشن وفاق دیتا ہے یا ایجنسیاں دیتی ہیں تو اس کے اوپر اس کو سارٹ آؤٹ کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے. اور اگر وہ صرف یہ سوچ کے کہ یہ کیونکہ وفاق نے کہہ دیا ہے اس لیے یہ ہمارے پہ الزام ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ نہ کریں تو یہ میرے خیال میں معاملات حل نہیں ہوں گے. خود ہی حسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ 12 ٹن جو ہے بارود جو ہے وہ پنجاب میں پہنچ گیا. کس کے پاس پہنچ گیا؟ کون لوگ تھے وہ لوگ آفٹر آل یہاں پہ موجود ہیں جن کے پاس پہنچا. تو اگر وہ موجود ہیں تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے. وہ وفاق کے اوپر اگر بیٹھے رہیں گے یا یہ کہتے رہیں گے کہ وہ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ ہم اگر پہاڑے پڑتے رہیں گے، گنتیاں کرتے رہیں گے کہ اتنے 12 قبائلی نکلے، 3 جو ہیں وہ صوبہ سرحد سے نکلے اور اتنے آزاد کشمیر سے نکلے تو 2 پنجاب سے نکلے، تو یہ تو پوائنٹ اسکورنگ ہے. دیکھیں ابھی تک یہ حقائق بھائی، یہ حقائق ہے جو نمبر ہیں، آپ جا کے ویریفائی کر لیں. حسن بھائی دیکھیں، آصف اقبال دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ابھی سامنے آئے ہیں واقعات، اور جتنے بندے پکڑے گئے ابھی پرسوں پکڑے گئے 5 بندے، کل پکڑے گئے 5 بندے، وہ سارے پنجاب سے ہیں. جو دعوی دربار کہ صرف پنجاب سے غلط ہے، یہ پورے ملک سے ہیں، پچھلے یہ ہر جگہ سے ہیں. اس مسئلے کو ہی ہے کرنے کے مطابق ڈیفیٹ ہوگی وہ بار. دیکھیں اگر وہ صوبہ سرحد سے ہوں گے تو وہ بھی تو پاکستان ہے. اب ہم اس چکر میں پڑے رہے ہیں کہ وہ یہاں سے ہیں، وہاں سے ہیں، وہاں سے. ایک ایلیمنٹ پنجاب کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ آ چکا ہے، جو آ چکا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے اگر وفاق اور صوبہ مل کے بیٹھے گا، الزام تراشی سے باہر نکلے گا
اور یہ سوچنا بند کرے گا کہ اگر یہاں پہ ثابت ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا صوبائی حکومت کے یہ بتائیے گا کہ جب واقعات ہو جاتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کی جانوں سے زیادہ عام آدمی کی جان سے زیادہ عزیز تو کوئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے پرائرٹی دینی چاہیے، سب سے پہلے پرائرٹی دینی چاہیے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو. اس کے لیے ہمیں سارے معاملات کو طے اس نیت کے ساتھ اگر ہم ضد چھوڑ دیں اور چھوڑنے سے آپ کا کیا مطلب؟ تو معاملے حل ہو جائیں گے. نہیں آغا صاحب، یہ ضد چھوڑنے سے آپ کا کیا مطلب؟ یہ ضد ہی آپ کے سامنے ضد آ نہیں رہی، آپ کے سامنے ضد ہے. نہیں، آپ نے بھولے ہوئے ہیں. اگر کوئی دونوں کے درمیان دیکھیں، اگر یہ آپ دیکھ لیں نا، آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے. آپ ایک چھوٹا سوال کہ اگر اس صورت کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت ایک ملٹری آپریشن کرتی ہے پنجاب میں تو آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، اگر واقعی یہ ضروری ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر صوبہ سرحد کے اندر ہوتا ہے آپریشن، اگر کراچی کے اندر آپریشن ہوتا ہے، کراچی کے اندر اگر رینجز ہر وقت موجود ہیں تو پنجاب کی قیامت آ جائے گی. اصل یہ وقت ختم ہو رہا ہے. ایسا صاحب اگر آپ کو قبول